حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا. میری 2 سال کی بیٹی تھی. میں شراب پینے لگتا تھا تو میری شراب گرا دیتی تھی. کہتی ابا میں تجھے گناہ نہیں کرنے دوں گی. 2 سال کی بیٹی. فرماتے میری بد نصیبی دیکھو میری بیٹی فوت ہو گئی. ایک رات میں خواب دیکھتا ہوں کہ دوزخ جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں, قیامت قائم ہو گئی ہے. میرے لیے دوزخ کا حکم آ گیا. میرے پیچھے ایک بڑا سا اژدہا, بڑا سا سانپ بھاگنے لگا. فرماتے میں دوڑتا جا رہا ہوں, ایک بزرگ نظر آئے. میں نے کہا مجھے بچانا. کہنے لگے بیٹا میں کمزور ہوں, میں نہیں بچا سکتا. کہتے ہیں مجھے میرا اشارہ کیا. کہنے لگے پہاڑ کی طرف جا شاید تو بچ جائے. کہتے ہیں میں پہاڑ کی طرف جا رہا تھا تو وہاں سے بیٹی آ رہی تھی. میری بیٹی دوڑتی آئی, میری گود میں بیٹھی اور اژدہے سے کہنے لگی دفع ہو جا, تم میرے ابو کو نہیں جلا سکتا. کہتے ہیں وہ 2 سال کی بیٹی کی آواز سن کے بہت بھاگ گیا. میری گود میں بیٹھ خواب دیکھنا, میری داڑھی سے کھیلنے لگی. کہنے لگی ابا میں تجھے منع کرتی ہوں نا شراب نہ پیا کر. شراب. میں نے کہا بیٹے یہ کیا ہے سارا کچھ. کا ابا جی یہ تیرے برے عمل ہے جو اژدہا بن. تو بزرگ کون تھے؟ کہنے لگے بیٹے ابا جی وہ آپ کا نیک عمل ہے اور وہ کمزور بڑا تھا, آپ کو بچا نہیں سکا. ابا جی بس کر دیں, بس کر دیں. اب آپ برے کام نہ کریں, آپ توبہ کر لیں. جو پچھلے گناہ ہو گئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گی, رب آپ کے معاف کر دے گا. مالک بن دینار فرماتے میری آنکھ کھلی تو میں پکی توبہ کر گیا. بیٹیاں تو بخشوانے آئی ہیں دنیا میں, اور یہاں لوگ فخر کرتے ہیں, فخر سے بتاتے ہیں. کہتے ہیں میرے بیٹے کے 15 رشتے ہیں. شرم کر, حیا کر. لوگیوں کی بیٹیوں کے بارے میں اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے تو. اسی طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب. اعلانیہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے انہوں نے رات کو غلطی کی تھی, رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا. انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا, اور دیکھا میں نے رات یہ کیا معاذ اللہ. فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا. او میرے دوستو بتاؤ نا, جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے, کون ہے جو پردہ پوشی کرے. حضور فرماتے اس نے کھلم کھلا گناہ, فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا بزرگوں کی خدمت میں جو بڑی عمر کے ہیں, جن کی اب اولادیں ہیں, اگر ان کی زندگی میں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں تو بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس کو ڈسکس نہ کریں. ہم یہ کرتے تھے, ہم یہ کرتے تھے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہ ہم کر کے دیکھا ہے سارا کچھ. نہ 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 نہ, جس طرح گناہ ہے اس طرح گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آپ ڈبل جرم کر رہے ہیں, آپ دلیر کر رہے ہیں سامنے والے کو کہ تو بھی کر, خیر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس میرے رسول اللہ کے سگے چچا کے بیٹے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم تھے, پر دین کے عالم تھے, نبی پاک کی حدیثیں زیادہ جانتے تھے. حضور کے سگے چچا کا بیٹا حضرت ابی بن کعب کے گھر جاتے تو ان کے دروازے کے سامنے کپڑا بچھا کے بیٹھ جاتے, اور صحرا میں مکان تھا. کہتا جب میں تھک جاتا تو لیٹ جاتا, ریت اڑتی تو میرے بالوں میں پڑتی. آپ فرماتے اپنی مرضی سے حضرت ابی بن کعب باہر آتے تو مجھے لیٹا ہوا دیکھتے, کہتے ہو میرے نبی کے چچا کے بیٹے کہاں بیٹھے ہو؟ میں کہتا میں آپ سے اپنے مصطفیٰ کریم کی حدیثیں سننے آیا ہوں, شاگرد بننے آیا ہوں, اور یہ توہین ہے کہ استاد کے دروازے پہ بندہ ہے تو دستک دے کے باہر بلائے. یہ توہین ہے. آپ کا جب دل کرے آپ تشریف لائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں یہ نہیں دیکھا میرا تعلق کس خاندان سے ہے, میں نے تو یہ دیکھا جسے رسول اللہ کے دین کا علم مل گیا وہ سب سے آگے گزر گیا ہے.